محفل کو نام دیا گیا 11ویں شریف محفل غوث اعظم کا، تو پہلے غوث اعظم ہی کی بات کر لیں۔ ہم سب ان کے در کے غلام ہیں، ہم سب ان کے در کے غلام ہیں، اور ہم جسے مانتے ہیں مانتے ہی ہیں۔ سنو، یہ سرکار بغداد کی محفل ہے، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے۔ بے شک سبحان غوث اعظم، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان غوث اعظم۔ یہ جملہ ہی غوث اعظم کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث کے معنی ہے مدد فرمانے والا، سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث کے معنی ہے مدد فرمانے والا۔ یہ جملہ وہابیوں کی جان پر بھی تلوار ہے، کیونکہ وہابی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور کمال یہ ہے کہ ہم تو سرکار بغداد کو غوث اعظم کہتے ہیں، اور یہ وہابی اندھے کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکا وہ غوث ہو گیا۔ ان کے مولانا رشید احمد گنگوہی انہیں لکھتے ہیں غوث اعظم۔ تو ہمارا غوث کون ہے؟ ہمارے غوث اعظم وہ ہیں جو اندھوں کو بینا کر دیں، بے شک مردوں کو زندہ کر دیں، بے شک۔ اور تم نے غوث اعظم ایسے کو بنایا جو خود ہی اندھا، اور کہ خود گمراہ پجارے والی قدرت، جو خود اندھا ہے دوسروں کو روشنی کیا دے گا؟ جس کی خود ہی پھوٹی ہوئی ہیں دوسروں کی کیا کھولے گا؟ بولو بھائی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو یاد رکھو، غوث مددگار کو کہتے ہیں، اور ہمارے غوث جو ہے وہ غوث اعظم ہے، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسے غوث اعظم ہیں کہ بزرگان دین کا یہ فیصلہ ہے کہ اب صبح قیامت تک دوسرا غوث اعظم پیدا نہیں ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ تمہارے گنگوں میں کیسے پیدا ہو گیا؟ بزرگان دین نے تو یہ فرمایا کہ اب کوئی غوث اعظم ہی نہیں پیدا ہوگا، تمہارے یہاں کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ بھی تم پہ پھٹکار ہے۔ ایک صاحب بولے وہ بعد میں ہوئے جلدی، یا اللہ، اس میں تو کچھ پگڑی بچ بھی جاتی کہ پہلے سے اندھا تھا، جب تم نے بنایا غوث اعظم تو پھر وہ اندھا بھی ہو گیا۔ بولو بھائی، خدا نے بنایا ہوتا تو اندھا نہیں ہوتا، خدا نے بنایا ہوتا تو اسے اتنی طاقت دی ہوتی، اتنی پاور دی ہوتی، اتنی طاقت و قوت سے سجایا اور آراستہ کیا ہوتا کہ اندھے آتے تو روشنی لے کر کے جاتے، لنگڑے آتے تو پاؤں لے کر کے جاتے، ارے بے زبان آتے تو زبان لے کر کے جاتے، اگر کوئی لڑکیوں والا آتا تو لڑکے لے کر کے جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مناظر اعظم ہند، فیضان غوث اعظم، فیضان قدیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، سرکار غوث اعظم، بار بار میں نے آپ کو سنایا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم نے ایک عورت آ گئی، اس زمانے میں کوئی وہابی تھا ہی نہیں، بولو بھائی، سب سنی تھے، بزرگوں سے عقیدت رکھتے تھے، مشکل کے وقت بزرگوں میں جاتے تھے، مشکل کے وقت بزرگوں کے پاس جاتے تھے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی حاجت براری کے لیے، اور اللہ والے ان کی مصیبتوں کو دور کرتے تھے، ان کی مشکل کشائی کرتے تھے، حاجت روائی کرتے تھے، ان کے برے وقت کو ٹال دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مومنہ ان کی خدمت میں پہنچ گئی کہ میرے 21 لڑکیاں ہیں، اب 22ویں مرتبہ پھر حاملہ ہوں، یہ بھی
تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں مومنہ پہنچی اور عرض کیا کہ یا غوث پاک، میرے 21 لڑکیاں ہو چکی ہیں اور میں پھر حاملہ ہوں، امید سے ہوں، اور میرے شوہر نے مجھے چیلنج کر دیا ہے کہ اگر اب کے لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، یا غوث میری مدد فرمائیے اب کہ میرے لڑکا ہو جائے۔ وہاں بھی اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، ڈرا دیا۔ بے شک اللہ کا کام ہے، لیکن قرآن کریم ہی میں تو موجود ہے۔ حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبریل امین آئے ہیں، اٹھا کر کے دیکھو 16واں پارہ، 16ویں پارے کا پہلا پاؤ، سورہ مریم شریف کا دوسرا رکوع۔ حضرت جبریل امین حضرت مریم سے عرض کرتے ہیں لے احابا لکے غلامن زکیہ، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک صاف ستھرا لڑکا دے دوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے حضرت جبریل امین نے۔ کیا مطلب؟ یہ تو قرآن ہے، قرآن نے تعلیم دی، قرآن نے قانون دیا کہ اللہ اور جبریل اللہ والے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ والے ہیں، اللہ والے کا دینا یہ خدا ہی کا دینا ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل امین ہے، اللہ والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لے احابا لکے تاکہ میں دے دوں تمہیں غلامن زکیہ، ایک صاف ستھرا بیٹا۔ سب بولو سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں کو معلوم ہے کہ حقیقی دینے والا اللہ ہے، لیکن دیتا اللہ والا ہی ہے بظاہر۔ بولو بھائی، بے شک سبحان۔ ماں کے پیٹ میں آگے شکل و صورت کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، فرشتے یاد آ۔ بولو بھائی، اور بچہ پیدا ہونے کے سارے اسباب کوئی سا بھی خدا نہیں ہے ان میں۔ بھائی میاں بیوی کا اختلاط، تو میاں خدا ہے کہ بیوی خدا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو حقیقی دینے والا اللہ ہے، لیکن کوشش ماں باپ ہی کی ہوتی ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا حقیقی دینے والا خدا ہے، لیکن اولاد ملے گی تو وسائل ہی سے ملے گی۔ بے شک بے شک۔ اور اگر وسیلہ بھی تم نے صحیح والا اپنایا ہے تو اولاد جائز ہوگی، اور وسیلہ غلط طریقے سے ہے تو ناجائز ہو جائے گی، اولاد بھی ناجائز ہو جائے گی۔ وسیلہ بھی بڑھیا والا ہونا چاہیے۔ تو ہم نکاح کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں وہ مومنات آئیں، حاضر ہوئیں، کہا حضور 21 لڑکیاں ہو چکی ہیں، 22ویں بار پھر امید سے ہوں، میرے شوہر نے مجھ کو چیلنج کر دیا ہے، مجھے وارننگ دے دی ہے کہ اگر اب کے لڑکی پیدا ہو گئی تو طلاق دے دوں گا، یا غوث میری مدد فرمائیں، اگر اب کے ہو گئی لڑکی تو میں 22 کو لے کے کہاں جاؤں گی، وہ تو طلاق دے دے گا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی مومنہ کہ حضور میرے شوہر نے مجھے چیلنج کر دیا، اب کے لڑکی ہوئی 22ویں طلاق دے دوں۔ حضور بس میری عزت آپ کیا، 22 کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ لڑکی کو تو جانگیاں پہنا کے بھی ٹہلایا جا سکتا ہے۔ بولو بھائی، بے شک بے شک۔ ارے 1 سال کے بعد بھی بچی پیدا ہوئی ہوگی تو بڑی والی تو 22 سال کی ہوگی، بے شک۔ اسے پورا لباس چاہیے تن ڈھکنے کے لیے، سر ڈھکنے کے لیے۔ کہاں لے کے جاؤں گی یہ پوری ٹیم؟ سرکار غوث پاک بھی موڈ میں تھے۔ سب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کا موڈ، سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب ولی موڈ میں ہوتا ہے پھر تو بات ہی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کے پاس جانا، ان سے فیضان حاصل کرنا، یہ اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، بے شک کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث اعظم سے جا کے اس نے کہا کہ حضور بات موڈ کی چلی تھی، موڈ کی۔ اللہ والوں کا جب موڈ ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، موڈ ہونا ضروری ہے۔
سرکار غوث اعظم سے عرض کیا کہ حضور 21 ہو گئی، 22ویں کی تیاری ہے، شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اب پہ لڑکی ہوئی تو طلاق دے دوں، سرکار لاج رکھو میری۔ سرکار غوث پاک موڈ میں ہے، موڈی جواب، جا اب کے لڑکا ہو جاؤ۔ عورتوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، حدیث پاک میں آئے ناقص العقل ہوتی ہیں، کمزور سوچ کی مالک ہوتی ہیں۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ نہ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ مصلی بچھایا، نہ کوئی تسبیح اٹھائی، کچھ مجھے انہوں نے بھگانے کے لیے، پھٹانے کے لیے، یہاں سے ٹہلانے کے لیے ویسے ہی کہہ دیا جا ہو جائے گا لڑکا۔ اس کا دل بھرایا، اس نے کہا حضور آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں، ہو کہتے جا رہے تھے، ایسے کہنے سے کہتے ہو جائے گا کہ جا لڑکا ہو جائے گا آپ کے۔ عورتوں کی بات، سرکار غوث اعظم کو بھی جلال آ گیا۔ آپ نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا، کیا کہہ رہی تو؟ بولے یہ کہہ رہی ہو کہ آپ نے نہ تو کوئی مصلی بچھایا، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی نفل نماز پڑھی، نہ کوئی قرآن شریف پڑھا، نہ کوئی وظیفہ پڑھا، ایسے کہہ دیا مجھ سے کہ لڑکا ہو جائے گا، ایسے کہتے ہو جائے گا۔ سرکار غوث پاک کو محبت بھرا جلال آ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جلال بھی محبت والا تھا، بندہ ایک تھپڑ مارتے کیا بکری بھاگ گیا، جب نہ ہونا تو جائے کیوں آئی، مگر وہ جلال بھی محبت والا تھا۔ سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم مصلی بچھائیں گے جبھی ہوگا لڑکا، قرآن شریف پڑھیں گے جبھی ہوگا لڑکا، نماز پڑھیں گے جبھی ہوگا مصلی بچھائیں گے جبھی ہوگا لڑکا، تسبیح بھانیں گے جبھی ہوگا لڑکا۔ سن، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ ابھی کئی مہینے کے بعد پیدا ہوگا، گھر جا کر دیکھ، ہم نے تیری 21 لڑکیوں کو لڑکا بنا دیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور مناظر اعظم ہند، فیضان قدیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آیا 21 کی 21 لڑکی ہو گئی لڑکا، یا اللہ ایسے کیسے ہو جائیں گی؟ جو میری 21 سالہ لڑکی ہے وہ تو نسوانی حالات میں بھری ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں ایک دم کیسے بدلی ہوں گی؟ بے قراری کے ساتھ جو چلی وہ گھر کو، پہلے بڑی والی مل گئی، دیکھا وہ سارے نسوانی حالات ختم، کڑیل نوجوان لڑکا موجود ہے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اب بتدریج سب بچیاں ویسی ہوگی لڑکا۔ یہ ہیں سرکار غوث اعظم، یہ ہیں پیران پیر دستگیر، تو سرکار غوث اعظم ہیں۔ بے شک، غوث مددگار کو کہتے ہیں اور اعظم سب سے بڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اپنے زمانے میں اپنے چاہنے والوں کے سب سے بڑے مددگار ہیں تاجدار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہر مسلمان سرکار بغداد کی 11ویں شریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے نورانی جامع مسجد کے جلسے میں آپ کو بتایا تھا کہ 11ویں شریف کسی ملا کی دین نہیں ہے، 90 سال اور 100 سال کی دی ہوئی 11ویں شریف نہیں ہے کہ ہمارے ملا جی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، ہمارے ملا جی نہ ہوتے تو سنیت نہ ہوتی۔ مطلب کیا تم سے؟ تم تو خود اسماعیل دہلوی کی چمچے ہو۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کی 12ویں شریف کیا کرتے تھے، 11 تاریخ سے شروع کر کے 12ویں میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کے وصال شریف کے بعد 11 کو سرکار غوث پاک کی نیاز ہونے لگی، اب 12 کو سرکار دو جہاں کی نیاز ہونے لگی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کی قائم کی ہوئی۔ تو سننے مسلمانوں، جو 11ویں شریف کو ناجائز کہے، بدعت کہے، سمجھ لو پرلے درجے کا خبیث۔ آج اتفاق ہے، میری ایک کتاب ہے بدعت کی حقیقت، اب سے تقریباً 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے یہاں وہابیوں نے کتاب بانٹی تھی۔ اس کے جواب میں نے یہیں پر بیٹھ کر کے طے کر لیا تھا کتاب لکھنی ہے، خاکہ یہیں تیار کر لیا تھا۔
مراد آباد شریف جا کے حوالے کی سیٹنگ کی اور فوراً کتاب لکھی بدعت کی حقیقت. لاکھوں کی تعداد میں پورے انڈیا میں بٹی، ہدیہ کی میں نے، اور اب نئی سج دھج کے ساتھ پھر وہ آ گئی ہے آپ کے صورت میں. خانقاہ شریف میں نے بھیج دیے، بڑی تعداد میں اسٹیج پر بھی لے کر آیا ہوں. بدعت کی حقیقت پڑھیں آپ میری کتاب بدعت کی حقیقت.